الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے رب کریم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اور پھر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ظاہر ہے کہ جو اسلام میں داخل ہے وہی مسلمان ہے، اور ایمان والے ہی اسلام میں داخل ہے، اسی لیے انہیں مومن کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور یہ اللہ کا حکم ہے. جب انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ انسان جو سب سے پہلی چیز کی قربانی دیتا ہے وہ ہے اپنی خواہش اور اپنی پسند. یعنی یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے، ایک انسان جب مسلمان بنتا ہے، تو اسے سب سے پہلے جس چیز کی وہ انسان قربانی دیتا ہے وہ ہے اپنی چاہت، اپنی خواہش اور اپنی پسند. اور یہ دو چیزیں ہیں، اپنی خواہش، اپنی پسند، جس پر دنیا کی ساری چیزیں منڈلا رہی ہیں. یعنی اپنی خواہش، اپنی پسند. کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے ریئلائز کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے؟ کیا ہم اور آپ کبھی یہ محسوس کیا؟ نہیں. یہ تو اس دنیا کے اندر ہماری خواہش، ہماری پسند ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پسند ہے. میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر اللہ کا نیک بندہ بننا یہ بہت آسان کام ہے. یہ بہت آسان کام ہے. یہ مجھ جیسا گناہگار بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کا نیک بندہ بننا بہت آسان کام ہے. نہ کرنے والوں کے لیے تو پہاڑ ہے، اور کرنے والوں کے لیے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا. SSC کے ایگزام میں دقت ہے، پریشانی ہے کہ آدمی محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد میں بھی وہ ٹینشن میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، پتہ نہیں میتھ کہاں جائے گا، سائنس کی کیا حالت ہوگی، فزکس کی کیا کیفیت ہوگی. انسان پریشان رہتا ہے. لیکن اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو ذرہ برابر بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں خوشی اور مسرت کے ساتھ آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا ولی بننے کے لیے دنیا کے کاموں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیک بندہ بننے کے لیے صرف گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. صرف گناہ چھوڑ دے، دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں. ایک آدمی تہجد نہیں پڑھتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ توفیق دے گا، وہ پڑھ لے گا. ایک آدمی اشراق نہیں پڑھ پاتا ہے، چاش نہیں پڑھ پاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ توفیق دے گا، وہ پڑھ لے گا. لیکن ایک انسان گناہ چھوڑتا ہے، اور جب وہ انسان گناہ چھوڑتا ہے تو اللہ کی محبت کی سیڑھیوں کی بلندی کی طرف وہ چڑھنے لگتا ہے. اور یہ یقینی ہے کہ اللہ کے توفیق کے بغیر کوئی بھی انسان نیک عمل نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کے توفیق کے بغیر یہ تو یقینی ہے کہ کوئی انسان نیک عمل نہیں کر سکتا ہے، اور نیک عمل کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. اس سے کہیں زیادہ، اس سے بڑا کام ہے نیک عمل کو سنبھال کر کے رکھنا. نیک عمل کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. اس سے بھی بڑا
کو سنبھال کر کے رکھنا۔ جس طریقے سے برتن خراب ہو تو دودھ پھٹ جاتا ہے، تو برتن کے خرابی کی وجہ سے دودھ پھٹ جاتا ہے، ایسے ہی اندر کی نیتوں کی خرابی کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ دل کے اندر انٹرنل، دل کے اندر جو ہے احساس کیفیات کی خرابی کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا فلسفہ کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے وہ بہت آسان اور سمپل ہے، بہت آسان ہے کہ ایک انسان دو قول بول لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ دو قول، اور وہ دو قول کہ جس کے بول لینے کے بعد صحابی کا قاتل بھی مسلمان ہو جاتا ہے، وہ دو قول کہ جس کو بول لینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر چلانے والا بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ دو قول کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ دو قول ہے کہ جس کے بول لینے کے بعد صحابی کا قاتل بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، چاہے کتنے بڑے ہمارے سامنے آ جائے، کتنے منصب والا ہمارے سامنے آ جائے، کوئی بھی ہو، اگر اللہ کے خلاف بات کرتا ہے تو میں اس کی بات کو رد کرتا ہوں میرے رب کے سامنے۔ ایک اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ دو قول بول لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لیکن آج اس دور میں اس میں ایک چیز کو جوڑ لینا ضروری ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ ہماری پہچان، ہماری شناخت، ہماری آئیڈینٹی کارڈ کو پروف کرنے کے لیے آخر میں یہ لگانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ آخری بہت بڑی کرائٹیریا ہے، یہ وائلڈ ڈاکومنٹس ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے۔ اگر جس کے دل میں ذرہ برابر فتنہ ہے وہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا۔ اس لیے یہ جوڑ لینا اس وقت کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، اور میں یہ تاکید اس لیے کر رہا ہوں اور میں یہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ آخری ٹیسٹر ہے، یہ آخری ٹیسٹر ہے کہ اگر کوئی اس میں مضبوط ہے، اندر سے کمزور ہے لیکن وہ پکا مسلمان ہے، لیکن اگر آخری میں وہ ڈول مول کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ منافق اور کافر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا۔ میرے بھائیوں، اب جو میں بات آپ کو کہنے جا رہا ہوں ذرا دھیان سے سنیے گا کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے دو بول لینے سے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک راستہ ہے۔ کوئی بھی انسان اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے، لیکن اسلام سے نکلنے کے لیے، نعوذ باللہ مرتد ہونے کے لیے بہت سارے دروازے، بہت سارے راستے اسلام سے نکلنے کے لیے۔ مثلا ایک مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم سب نماز پڑھیں۔ ایک مسلمان بھائی ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، لیکن نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، ہم اسے گناہگار کہیں گے، ہم اسے سمجھائیں گے، ہم اسے بتائیں گے کہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی وعیدیں ان کو ہم سنائیں گے، ان کو بتائیں گے اور اللہ سے دعائیں کریں گے اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک انسان، ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہم اسے کافر نہیں کہیں گے بلکہ ہم اسے گناہگار کہیں گے۔ ایک ہوتا ہے چھوڑنا اور ایک ہوتا ہے انکار کرنا۔ تو آج کا مسلمان
نماز چھوڑتا ہے، انکار نہیں کرتا، لہذا چھوڑ دینے سے ہم کافر نہیں کہیں گے بلکہ ہم گناہگار کہیں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ ان سے پوچھیں تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں نماز چھوڑ رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے، لیکن وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو نماز کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے بلکہ گناہگار کہیں گے۔ لیکن ایک بندہ ہے کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا، پوری زندگی اس نے کعبے کے اندر گزار دی، اور آخر میں جا کر کے کہتا ہے کہ یہ نماز تو بیکار کی چیزیں ہیں، یہ نماز تو بیکار کی چیزیں ہیں، یہ بندہ کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چھوڑنا الگ بات ہے اور انکار الگ بات ہے۔ چھوڑنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے سے کافر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے صرف ایک راستے ہیں اور نکلنے کے لیے نہ جانے کتنے راستے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے خوبصورت محل میں ہم کو داخل کیا ہے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اور ہم اللہ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اسلام کے خوبصورت محل میں داخل کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت، لاپرواہی کی وجہ سے، ہماری سستی کی وجہ سے ہم ایسے خوبصورت محل سے نکل جائے اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو، ہم مرتد ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ ہم سونے سے پہلے مسلمان بن کر کے سوئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں ہی ہے، اب سونے سے پہلے مسلمان بن کر کے سوئے۔ قرآن کی آیت پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تو ایمان لائے ہو۔ اگر ڈائریکٹ یہ کہتے کہ یا ایھا الناس کہہ دیتے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم تو مسلمان ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ تم مسلمان تو ہو، لیکن یہاں پر معاہدہ کرو، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم شریعت کے خلاف نہیں جاؤ گے، تم میرے احکام کے خلاف نہیں جاؤ گے، بلکہ تم اپنی پوری زندگی کو میرے احکام کے مطابق گزارو۔ تو سونے سے پہلے مسلمان بن کر کے سونے سے پہلے بستر پر جاتے وقت اللہ سے توبہ استغفار کیجیے کہ اللہ ہم نے گناہ کیا ہے، اللہ ہم نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اور ہمیں توفیق دیجیے اعمال کرنے۔ اور جیسے جیسے موقع ملتا رہے آپ کلمہ پڑھتے رہے، جیسے آپ کو موقع ملے، جب موقع ملے آپ کلمہ پڑھتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، اب دیکھیں کہ ایمان خطرے میں ہے، آج مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ اب اس کو کیسے پرکھیں کہ ایمان خطرے میں ہے؟ تو میرے بھائیوں، ایمان خطرے میں ہے، اس کی 3 شکلیں ہیں۔ ایمان اچانک خطرے میں نہیں آتا بلکہ ان کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ شریعت کے کسی بھی احکام کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا۔ اگر مثلا اذان ہو رہی ہے اور ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اذان کی آواز سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور میں بے سکون ہو جاتا ہوں اذان کی آواز کو سن کر کے، تو یاد رکھیے کہ اذان کی آواز کو سن کر کے اگر کوئی مسلمان پریشان ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایمان خطرے میں ہے، کہیں نہ کہیں ایمان خطرے میں۔ تو ایمان کے خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ انسان اسلام کے احکام کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگے۔ داڑھی ہے، ہم داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی کاٹتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی انسان داڑھی کاٹتا ہے وہ گناہگار ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، جو داڑھی کاٹتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں یہ جو داڑھی کاٹ رہا ہوں میں گناہگار ہوں۔ لیکن داڑھی کاٹنے سے ایمان خطرے میں نہیں آتا، بلکہ داڑھی کو عیب سمجھنا، داڑھی کو بوجھ سمجھنا، اس سے ایمان خطرے میں آتا ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ داڑھی کاٹنے والا گناہگار ہے، اللہ توفیق دے تمام مسلمان بھائیوں کو کہ وہ داڑھی رکھے، لیکن داڑھی کاٹنے سے ایمان خطرے میں نہیں آتا، بلکہ داڑھی کو معیوب سمجھنے سے، داڑھی کو بیکار سمجھنے سے، داڑھی کو بوجھ سمجھنے سے ایمان خطرے میں آتا ہے۔ اور دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ انسان اسلامی شریعت کے احکام کے مخالف بولنا شروع کر دے، یہ ایمان کے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور آخری اسٹیپ ہے کہ یہ انسان دھیرے دھیرے وہ اس انسان کے موت کو پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چوائس نہیں، نتھنگ، اللہ کے احکام کے سامنے اپنی چوائس نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس کے سامنے ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس کے سامنے اپنی چوائس کو قربان کرتے ہیں۔ جب ہم شادی کر رہے ہیں تو شادی کے وقت اپنے گھر میں عورتوں سے پوچھئے کہ تم کیا چاہتی ہو، تم اپنے چوائس کو، اپنے پسند کو ایکسیپٹ کرتی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چوائس کو ایکسیپٹ کرتی ہو؟ آپ اپنی عورتوں سے پوچھیں کہ تم کیا پسند کرتی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یا اپنی خواہش کے مطابق پسند کرتی ہو؟ بالکل معاملہ کلیئر ہے، بالکل کنسپٹ کلیئر ہے، کسی بڑے سے بڑے مولانا، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بالکل کلیئر ہے۔ واٹ ڈو یو وانٹ؟ آن چوائس اور آور پرفیکٹ چوائس؟ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارو گے، اپنی خواہشات کے مطابق شادی کرو گے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق شادی کرو گے؟ آج شادی محل میں ہم جاتے ہیں، شادی محل میں جا کر کے دعوت کھاتے ہیں، دعوت کھانے میں معاف کیجیے گا کہ شادی محل کے اندر ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ انسان، ایک مسلمان، ایک اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہوں، وہ انسان جا کر کے آپ دیکھیں وہاں پر کہ شادی محل میں ایک انسان کو ہاتھ میں پلیٹ تھما دیتا ہے اور وہ انسان کھڑے ہو کر کے کھاتا رہتا ہے۔ انسانیت کی اس سے بڑی توہین ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ ایک انسان پلیٹ لے کر کے اور کھڑے ہو کر کے کھاتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ سکھایا؟ آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں، آپ غیر مسلم کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیے ہماری دعوت میں، اور وہ شخص آپ کی دعوت میں آ کر کے ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ مسلمان لوگ اپنی شادیوں میں ہاتھ میں پلیٹ رکھ کر کے کھانا کھاتا ہے، آپ بتائیے اس کے بعد وہ جا کر کے سوشل میڈیا پہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کہے گا کیونکہ اسلام کے اندر یہ چیز بھی ہے، اس لیے مسلمان اس کام کو کر رہا ہے۔ تو ہم اپنی چوائس، اپنی خواہش کے مطابق تو شادی کر رہے ہیں، حضور کے چوائس کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حضور کیا چاہ رہے ہیں، حضور کے طریقہ کیا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق شادی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے کہ اپنی خواہشات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہشات کے مخالف لے کر کے جاتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے تو کہیں نہ کہیں ایمان خطرے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو شریعت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، ہمیں اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے نسلوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری نیو جنریشن کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ آج ہم اپنے دکانوں پر، ہم اپنے مکانوں پر، ہم اپنے بچوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو نافذ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو سکھائے۔ آج آپ کا بچہ چھوٹا ہے، آج آپ اس کو دین سکھائیں گے، وہ آپ کی بات کو مانے گا۔ جس دن یاد رکھیے کہ آپ کے پیر کے جوتے آپ کے بچوں کے پیر میں ہونے لگے، اس دن یاد رکھیے گا کہ وہ آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مانے گا، بلکہ وہ محلہ والے دوستوں کی بات مانے گا۔ ابھی وقت ہے، آپ اپنے بچوں کو سمجھا لیجئے، آپ اپنے بچوں کو دین سکھا لیجئے، ورنہ جس دن آپ کے بچے بڑے ہو گئے پھر آپ تہجد میں روئیے، آپ دعائیں کیجئے کہ ہماری بچے، ہماری اولاد بات مانے گی۔ نہیں، وہ بات نہیں مانے گی، بلکہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو وقت دیا تھا، آپ نے وقت کو ضائع کر دیا، آپ نے اپنے بچوں پر محنت نہیں کیا۔ کم سے کم 10 منٹ رات میں آپ اپنے فیملی کے ساتھ وقت کیجئے، قبر و حشر کی بات کیجئے، قیامت کی بات کیجئے، جنت و دوزخ کی بات کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیجئے، تاکہ وہ انسان سوئے، ہو سکتا ہے کہیں موت آ جائے تو موت کے وقت آخری جو بات ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، سوشل میڈیا نہیں، فیس بک نہیں، واٹس ایپ نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات۔ آج ہم مطمئن ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کامیاب ہیں، بھائی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم کامیاب ہیں،
بالکل آپ کیجئے، نماز پڑھیے، لیکن آپ اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی اس کو سوچئے کہ آپ کی بچی جو آپ کے گھر سے نکل رہی ہے برقعے کے اندر، کہیں برقعے کی اہمیت کو پہچان رہی ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ کی بچی باہر جا رہی ہے، کیا وہ اس برقعے کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے؟ کیا آپ نے اسے دین سکھایا ہے؟ آج جو بدنام کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمان اور مسلمانوں کے اندر عورتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے اسلام کے اندر، معلوم کچھ بھی نہیں ہے، پڑھتے کچھ بھی نہیں ہے، اور فوراً یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان جو ہے، مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اندر عورتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی بچیوں کو قید کر کے رکھا ہے گھر میں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی بچیوں کو حجاب میں گھیر کے رکھ دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلم بچیاں جاہل ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو کہیں مسلم بچیاں MBBS نہیں ہیں، کہیں مسلم بچیاں انجینئر نہیں ہیں، تو اس میں کون قصوروار ہے؟ ہم مسلمان قصوروار ہیں؟ ہم مسلمان قصوروار ہیں کہ ہماری بچیاں جاہل رہ جا رہی ہے، ہماری بچیاں نہیں پڑھ پا رہی ہے؟ بالکل اس میں مسلمان قصوروار نہیں ہے۔ مسلمان تو چاہتا ہے کہ ہماری بچی پڑھے، مسلمان تو چاہتا ہے کہ ہماری بچی MBBS کرے، لیکن جب کالج میں ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں وہاں شرط لگاتے ہیں کہ یہاں حجاب لگا کر نہیں آ سکتی۔ جب کالج میں ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں وہاں شرائط میں ہے، وہاں شرط لگاتے ہیں کہ اسکارٹ پہن کر کے آؤ گے، لیکن ہاں اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم جا کر کے اسکارٹ پہنو۔ میں قربان کرتا ہوں ایسے، جہاں تمہارے علم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جہاں ہمارے شریعت کے خلاف تم کام کرتے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ مسلمان بچیاں جاہل پڑھنے نہیں دے رہے ہو، تم ہی نہیں پڑھنے دے رہے ہو کہ ہماری بچیاں جا رہی ہے کالج میں تو کہہ رہے ہو کہ حجاب اتار دو، ہماری بچیاں کالج میں جا رہی ہیں تو ڈریس ہی چینج کر دو، اب تم انگریزوں کی ڈریس میں آ جاؤ، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو ہمیں سب مسلمانوں کی جاننے کی ضرورت، سب مسلمان جانیں کہ عورتوں کا مقام و مرتبہ اسلام کے اندر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو کسی کی بیٹی ہوتی ہے، جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے کسی کی بہن ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرتا ہے اور اس کی شادی کر دیتا ہے اور اس کو رخصت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام میں مقام و مرتبہ ہے عورت کا کہ اگر بچی پیدا ہوئی ہے تو یہ ٹینشن نہیں ہے، بلکہ یہ بچی پیدا ہوئی ہے، تم اس کی تربیت کرو اور اس کی تربیت کرنے کے بعد تمہارے انعام میں جنت ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا فرمائے۔ جس کے بعد بچی ہو اور وہ اچھی طرح تربیت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ جنت میں اتنے قریب میں ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے کہ جو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، شادی کر دیتا ہے اور رخصت کرتا ہے۔ تو اسلام نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے عورت کا۔ آپ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سارے کے کتابوں کو اٹھا کر کے پڑھیے اور سارے مذہب میں تلاش کیجیے، کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ عورتوں کو جو مقام و مرتبہ اسلام نے دیا ہے وہ کسی مذہب میں نہیں دیا ہے۔ یہ بیٹی بہن اگر بیوی بن جائے، اب بیوی بن جائے تو اسلام نے کیا مقام دیا؟ اللہ تعالیٰ خود سفارش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی بیوی بن جائے تو اللہ خود سفارش کر رہے ہیں وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم اس کا خیال رکھو۔ ایک لڑکی جب بیوی بن جائے تو اللہ خود سفارش کر رہے ہیں کہ یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے، یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہے، یہ اپنے بہن بھائی کو چھوڑ کر کے آئی ہے، ان کا خیال رکھنا۔ تو اسلام نے تو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے نا کہ ایک بیٹی ہو اس کی پرورش کرے وہ تو جنت ہے، ایک بیوی ہو اگر تم پیار سے اس کے منہ میں لقمہ ڈالو گے اللہ تمہیں صدقہ کا ثواب دے گا۔ آپ کسی مذہب کی کتابوں میں آپ نہیں پائیں گے ان چیزوں کو۔ اگر وہی بیوی ماں بن جاتی ہے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا کہ جب بیوی ماں بنتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے ماں کو اف بھی مت کہنا، اگر تم اف کہو گے اگر وہ ناراض ہو گئی تو پھر اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ اسلام میں یہ مقام و مرتبہ ہے اور کہ جب بیٹی ہو اس پر جنت ہے، بیوی ہو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اسلام نے تو یہ مقام و مرتبہ، اسلام نے وہ چیز بھی بتایا، اگر بیٹی ہے اس کے بارے میں بتایا، بیوی ہے اس کے بارے میں بتایا، ماں ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ماں کو راضی کرو، ان کی خدمت کرو، یہ تو تاکید کر رہے اسلام نے۔ اگر یہ نہ ہو، نہ بیٹی ہو، نہ بیوی ہو، نہ ماں ہو، اگر غیر ہو، غیر محرم عورت ہو، اس کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ رب العزت نے تاکید فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اگر کوئی غیر محرم لڑکی ہے، اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو تم اپنی نگاہ کو جھکا لو، تم اپنی نگاہ کو نیچے جھکا لو، اس کو اپنی گندی نگاہوں سے مت دیکھو۔ ان کی بھی عزت اسلام نے کیا ہے، اور پھر بھی بدنام کرتے ہیں کہ اسلام میں مقام و مرتبہ نہیں ہے، اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے اور جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تو زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اور جب اسے خبر دی جاتی تھی کہ گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، وہ لوگوں سے چھوٹتے پھرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا کوئی داماد نہ بن جائے، ڈر سے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے یہ تربیت دیے کہ اپنی بچی کی تربیت کرنے والا جنت میں ہے، بیوی کو منہ میں لقمہ ڈالنے والا صدقہ کا ثواب حاصل کرے گا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر کوئی غیر محرم لڑکی ہے تو تم اپنی نگاہوں کو بچانا، تم اس کے اوپر گندی نگاہ مت ڈالو۔ اسلام میں یہ مقام ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو جانے، ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ ہم اس کے ذریعے سے جواب دے سکتے ہیں، کسی اور چیز سے جواب نہیں دے سکتے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔